ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. سب سسٹرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ اللقمان سے شروع کریں گے. سورہ لقمان مکی سورہ ہے، 34 آیات ہیں. اس میں نو مسلم نوجوانوں کو ہدایت کی گئی کہ انہیں اپنے مشرک والدین کے ساتھ حسن سلوک تو لازماً کرنا چاہیے، لیکن شرک کے مسئلے پر ان کی اطاعت جائز نہیں ہے. اس سورہ کے پہلے پیراگراف میں کتاب کو بھی کتاب حکیم کہا گیا ہے. اللہ رب العالمین کی صفت حکیم بھی آئی ہے اور اس میں محسنین کی صفات بیان کی گئی ہیں. دوسرے پیراگراف میں کہا گیا کہ شرک ظلم عظیم ہے اور جو کہ اللہ کا حق پہچانتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اسے واحد مانتا ہے، در حقیقت وہ ہے جسے حکمت عطا کی گئی ہے. تیسرے پیراگراف میں لقمان کی ان نصیحتوں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں. اور پھر آخری پیراگراف میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، شرک کا رد کیا گیا ہے، توحید فی العلم کا ذکر آتا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون اگر دیکھا جائے تو یہی بنتا ہے کہ سب سے بڑی حکمت جذبہ شکر ہے، اسی سے توحید کا رستہ ملتا ہے. توحید عدل ہے اور شرک ظلم ہے. ہم شروع کرتے ہیں سورہ لقمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، یعنی حکمت سے بھرپور کتاب کی آیات ہیں. آیت نمبر 3 میں کہا جا رہا ہے ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے، نیکوکاروں کے لیے جو احسان کی روش اختیار کرنے والے ہیں. اور ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر خدا کا خوف، خدا کی خشیت اور خدا کے سامنے حاضری کا تصور ہر وقت قائم رہتا ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اثار و قربانی کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے، دنیا کی محبت میں غرق نہیں ہے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے اندر ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس رہتا ہے. یہ ہے محسنین کی صفات. اور انہی لوگوں کے بارے میں پھر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. در حقیقت قرآن مجید کی رحمت اور ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے یہی لوگ ہیں جو اپنے ہر عمل میں احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، بہترین عمل کا پہلو اپناتے ہیں، جنہیں بلائیوں کی جستجو رہتی ہے. محسنین کے اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہونے اور فلاح پانے کے ذکر کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لیے سخت ذلیل کر دینے والا عذاب بھی ہے، دردناک عذاب ہے. اور یہ کن کے لیے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لہو الحدیث کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے رستے سے بھٹکا دینا چاہ رہے ہیں. لہو الحدیث یعنی ایسی گفتگو، ایسی باتیں جو انسان کو اپنے اندر غرق کر کے دوسری سب چیزوں سے غافل کر دیں. اور وہ لہو الحدیث کس لیے حدیث کہلاتا ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے بھٹکا دے، اس رستے کا مذاق اڑائے، اس کے لیے سخت ذلیل کر دینے والا عذاب ہے.
ان آیات کی تفسیر میں بہت ساری روایات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک نضر بن حارث کے بارے میں روایت بھی ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے عراق سے قصے اور کہانیاں داستانیں خرید کر لایا اور محفلیں منعقد کرنا شروع کر دیں تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹے اور وہ ان کہانیوں میں کھو جائیں۔ اور ابن عباس سے ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ اس نے اس مقصد کے لیے گانے والی لونڈیاں بھی خریدی تھیں، جس کسی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے، اس پر اپنی ایک لونڈی مسلط کر دیتا اور اسے کہتا کہ خوب کھلا پلا گانا سنا تاکہ تیرے ساتھ مشغول ہو کر اس کا دل ادھر سے ہٹ جائے۔ جب ان کو اللہ رب العالمین کی آیات سنائی جاتی ہیں تو بڑے گھمنڈ اور غرور کے ساتھ منہ موڑ لیتے ہیں، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، بہرے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا کہ انہیں خوشخبری دے دو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے تو عذاب مہین ہے، عذاب علیم ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ نعمت بھری جنتیں ہیں، یعنی پوری پوری جنتیں، پورے پورے باغات ان کے ہوں گے جو نعمتوں سے بھرپور ہوں گے، ہمیشگی کی زندگی ہے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے جو اس نے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ آیت نمبر 10 میں خالق کی اور رب کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے، رب وہ ہے جو تمہیں ہر طرح کی خوراک مہیا کر رہا ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ ان کے شریکوں نے کیا پیدا کیا ہے، انہیں کیا مہیا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں اور ساری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، نشانیاں سامنے موجود ہیں، ان پہ غور و فکر نہیں کر رہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ رب العالمین کریں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، لقمان کو حکمت عطا کی تھی، اور اس حکمت کا تقاضا کیا تھا کہ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر گزار بنے۔ ذکر کیا جا رہا ہے لقمان کے بارے میں، جس سے عرب بہو بھی واقف ہیں، اس کو عقل مند جانتے ہیں، دانا جانتے ہیں، اس کی نصیحتیں اہل عرب میں بہت مشہور ہیں۔ جس کسی کو اللہ رب العالمین حکمت عطا کرتا ہے، اس کا حکمت کا پہلا تقاضا یہ کہ اس رب کی احسان کو پہچانے، اس کا شکر گزار بندہ بنے۔ تو اسی لیے کہا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی فائدہ مند ہوتا ہے، اور جو کوئی کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو اللہ تو غنی حمید ہے، بے نیاز ہے، اس اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اسے ان لوگوں کی تعریف کی، ان کی حمد و ثنا کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اسی لقمان کی، جس کو یہ دانا جانتے ہیں، حکیم جانتے ہیں، اس کی کچھ نصیحتیں نقل کی جا رہی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہا ہے، اور ان مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم ذرا سوچو، تم اپنی اس مسلمان ہونے والی اولادوں کو کیا نصیحت کر رہے ہو۔ یہاں لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے آدمی دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کے حق میں مخلص ہو سکتا ہے، اسے مخلصانہ مشورہ دے سکتا ہے، تو اپنی اولاد ہی کو دے سکتا ہے۔ اس لیے لقمان نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اس وجہ سے کہ جو انسان اپنے خالق کے ساتھ دوسری ہستیوں کو لا کھڑا کرتا ہے جس کا ان میں کوئی نہ حصہ ہے نہ کوئی دخل، تو اس سے زیادہ بڑا ظلم یا ناانصافی اور کوئی نہیں کہ آدمی ان کی بندگی بجا لائے جو اس کے حقدار نہیں، اور رب کی بندگی کا حق ادا نہ کرے۔ اور پھر انسان اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے کہ اللہ کی بندگی نہ کر کے، اس کا حق ادا نہ کر کے، اپنے نفس کو ذلت اور عذاب میں مبتلا کرتا ہے، خالق کو چھوڑ کے مخلوقات کی بندگی کر کے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ لقمان حکیم نے تو اپنی اولاد کی خیرخواہی کا حق ادا کیا کہ اسے شرک سے بچنے کی نصیحت کر رہا ہے، اور مشرکین کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اولادوں کو مجبور کر رہے ہیں شرک پر۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کا حق پہچانے۔ غور کیا جائے کہ یہ والدین اولاد کو رب کے حق میں کیا نصیحت کر رہے ہیں، اور وہ رب والدین کے حق میں انسان کو کیا نصیحت کر رہا ہے کہ اس کی ماں نے اسے ذوف پر ذوف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر بجا لا، ان کا احسان مند ہو، لیکن یاد رکھنا الیہ المصیر، تجھے پلٹنا میری ہی طرف ہے۔ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، جس کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کی بات ہرگز نہ مان، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے۔ پیروی اسی شخص کے رستے کی کرنا جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ والدین کے ساتھ دنیا میں احسان کی روش اختیار کرتے رہیں، ان کی خدمت کریں، لیکن جو پیروی کرنی ہے وہ اس شخص کی کرنی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جو اللہ کے رستے کی طرف چل رہا ہے خود۔ پھر تم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ پھر حقیقت انسان کو ذہن نشین کروائی جا رہی ہے کہ ثم الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اگلی آیہ میں ایک مثال سے لقمان اپنے بیٹے کو اللہ رب العالمین کے علم اور اس کے اختیار کے بارے میں سمجھا رہے ہیں کہ اے بیٹے، دنیا میں کوئی چیز بھی جو رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں کہیں بھی چھپی ہوگی، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ اس کے علم میں ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، وہ انتہائی باریک بھی اور باخبر ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے اور اختیار بھی رکھتا ہے۔
اللہ کے علم سے اور اس کے گرفت سے کوئی چیز نہیں بچ سکتی، چاہے وہ کتنی ہی دور کی نہ ہو، کتنی ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ اس لیے یاد رکھنا کہ تمہارا کوئی چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہے گا، وہ اس سے واقف ہے۔ جب محاسبے کا وقت آئے گا وہ تمہاری ایک ایک حرکت کا ریکارڈ سامنے لا کے رکھ دے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی نکال کے سامنے لے آئی جائے گی، چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی سامنے لے آئی جائے گی۔ آگے نصیحت کریں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ اے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کر، جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یعنی جب تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے تو اس رستے میں آزمائشیں آئیں گی، اس رستے میں جو چیز بھی تمہیں تکلیف آزمائش پہنچے اس پر صبر کرنا ہے، ان آزمائشوں میں گھبرا نہیں جانا۔ ان ذالک من عزم الامور۔ آگے پھر اخلاقیات کے بارے میں تعلیم دے رہے ہیں کہ ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا، زمین میں اکڑ کر چل۔ لوگوں سے منہ پھیر کے بات کرنا، زمین میں اکڑ کر چلنا، مغرور اور خود پسند لوگوں کے طریقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ مختال فخور، در حقیقت مختال ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو، اور فخور جو اپنی بڑائی کا اظہار دوسروں کے سامنے کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 19 میں کہا جا رہا ہے اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، یعنی اپنے طرز عمل میں، اپنے طریقے میں میانہ روی اختیار کر، نہ متکبر بن جا اور نہ عاجز بن جا، کمزور بن جا کہ لوگ تجھے حقیر سمجھنے لگ جائیں۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، اپنی آواز ذرا پست رکھ، یعنی ایسا لہجہ نہ ہو جو تکبر کا اظہار کرنے کے لیے، دھونس جمانے کے لیے، دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ہو۔ آگے جو مثال دی جا رہی ہے، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے جو کانوں کو بری لگتی ہے۔ سورہ لقمان کی اب تک کی آیات میں، سورہ اور حکیم لقمان کی نصیحتوں میں ہمارے لیے بحیثیت والدین بھی، بحیثیت اولاد بھی بہت بڑی نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلے اگر شروع کی آیات میں دیکھا جائے جو لغو الحدیث کا کہا گیا تھا، تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ کہیں ہم لغو الحدیث میں غرق تو نہیں ہے، کون کون سی چیزیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ جب میں اپنی فیملی میں اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کو کوئی چیز خرید کے دیتی ہوں، کیا آیا وہ چیز لغو الحدیث میں تو نہیں آتی؟ تحفے تحائف دیجیے، نصیحتوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم نصیحتوں کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مخلص ہیں۔ دھیان رکھنا ہے کہ میری خریدی ہوئی چیز کسی کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، کیونکہ عذاب مہین کی وعید ہے۔ جو بھی خرید کے دینا ہے دیجیے، ضرور دیجیے، لیکن وہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی نہ ہو، فن ہو، انجوائمنٹ ہو، لیکن وہ چیزیں دھیان رکھا جائے لغو الحدیث میں نہ آئے۔ بچوں کو تحفے دیجیے، ان سے دوستی کیجیے، لیکن ان کو اللہ کے قریب بھی کرنا ہے، ان کو ان کے اللہ سے جوڑنا ہے، پھر انہیں سکھانے کے مواقع بھی نکالیے، ان کو ٹائم دینا ہے، لے کے بیٹھنا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں سنانی ہے، انہیں ان چیزوں کی نصیحت کرنی ہے جو حکیم لقمان نے اپنی اولاد کو کی تھیں، اور یہی ہماری ان کی خیرخواہی کا حق ہوگا۔ یہ ضرور یاد رکھا جائے اللہ رب العالمین نے اولادیں امانت کے طور پہ دی ہیں، ٹیسٹ ہیں ہمارے ہاتھوں میں، اور وہ رب کائنات جو ان چیزوں کی تعلیم دے رہا ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ لقمان نے کیا نصیحتیں کی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ ہم اپنی اولادوں کو جو نعمتیں دے رہے ہیں، جو وسائل انہیں مہیا کر رہے ہیں، ساتھ ان میں سب سے پہلے جذبہ شکر پیدا کیا جائے۔ شرک کے بارے میں انہیں وضاحت سے بتایا جائے کہ کن کن معنوں میں ہم شرک کر جاتے ہیں، خواہشات کی پیروی، موڈ کی پیروی، رسم و رواج کی پیروی۔ علم حاصل کرنا ہے، نہ خود اندھی تقلید کرنی ہے، نہ بچوں کو اندھی تقلید کا کہنا ہے، خود بھی علم ہو اور بچوں کو بھی قرآن کی طرف مائل کرنے والے ہوں، اپنے رواجوں کی طرف نہیں۔ پھر یہ کہ ان میں یہ احساس پیدا کر دیا جائے کہ اللہ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، چھوٹی بڑی چیز اس کے علم میں ہے، پھر پریشان مت ہو، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، اللہ کے قریب ہوں گے، آپ سے چھپ کے بھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ پھر یہ بھی انہیں حکم دینا ہے کہ نماز کی اقامت کی جائے، کیونکہ نمازوں کا ضائع کیا جانا ہی انسان کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا بھی ان کے اندر پیدا کیا جائے، دعوت دین کا کام بھی، کیونکہ یہی وہ ہے جو انہیں سیدھے رستے پر رکھ سکتا ہے۔ ہمیں خود بھی دعوت دین کا کام کرنا ہے، بچوں کو بھی کہنا ہے، اور پھر اس راستے میں آنے والی آزمائشوں پہ صبر کا بھی کہنا ہے۔ اخلاقیات کی تعلیم بھی دینی ہے جو سلمان حکیم نے دی کہ تکبر اور غرور کا اظہار نہ کیا جائے، اچھے اعلیٰ انسانی اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے جو ایک دائی کی خوبیاں ہیں۔ اور یہ وہ ساری تعلیمات ہیں جو ہمارے لیے بھی، ہمارے بچوں کے حق میں بھی بہترین ہوں گی۔ اللہ رب العالمین پھر ان اولادوں کو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے گا، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا۔ یہ وہ بہترین نصیحتیں ہیں جو والدین اپنی اولاد کو کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اس سورہ میں بہت اہم سبق ہے ہمارے لیے، لغو الحدیث کے حوالے سے بھی ہم اپنی چیزوں کا، اپنی آسائشوں کا جائزہ لیں، اور پھر یہ کہ اپنی اولادوں کو تعلیم کیا دے رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، یہ بھی سوچنا ہے۔ اور تعلیم دینے کی ضرورت ہے آج کے دور میں جہاں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہیں۔ آگے کی آیات میں بھی ہمارے لیے عقائد کے حوالے سے بہت اہم سبق ہیں۔
مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، انہیں اپنے طرز عمل پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر رکھی ہیں، تم اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہو، ساری کھلی چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، تمہیں عطا کی ہیں، لیکن تم لوگوں کی روش یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو بغیر اس کے کہ کوئی علم ہو تمہارے پاس، کوئی ہدایت ہو، کوئی روشنی دکھانے والی کتاب ہو۔ اور جب تمہیں بلایا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو تم ڈٹ جاتے ہو کہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ علم بھی نہیں ہے، گمراہ ہو رہے اور اندھی تقلید پر ڈٹے ہوئے ہو۔ یہاں ان سارے نوجوانوں کو بھی دعوت دی جا رہی ہے جو اپنے مشرک والدین کے عقائد پر جمے ہوئے کہ ذرا اپنا جائزہ لو کہ تم کس چیز کی تقلید کر رہے ہو۔ کیا یہ اپنے انہی آباء و اجداد کی پیروی کریں گے؟ ہاں، شیطان انہیں بھڑکتی آگ کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو۔ جو نیکوکار لوگ ہیں ان کی روش یہ نہیں ہوتی، وہ اندھی تقلید نہیں کرتے، وہ غور و فکر کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی پر غور کر کے اسے پہچان لیتے ہیں۔ اور اسی لیے پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، وَهُوَ مُحْسِنٌ، در حقیقت اس نے بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب ان چیزوں کی نصیحتیں جو مومنین اپنے دوست احباب کو، اپنے فیملی والوں کو کر رہے ہیں لیکن وہ سن نہیں رہے، وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے، تو اللہ رب العالمین ان مومنین سے کہہ رہا ہے کہ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا ہماری ہی طرف ہے، ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں میں چھپے ہوئے راز تک جاننے والا ہے۔ انہیں ہم دنیا میں تھوڑی مدت کے لیے مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اگلی آیت میں پھر ان سوالات کو رکھا جا رہا ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے گا کہ زمین اور آسمان کو پیدا کس نے کیا، تو کہیں گے کہ اللہ، کہو الحمدللہ۔ مگر اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس اللہ کو خالق مان لینے کے ساتھ ساتھ اس کو الہ بھی ماننا ہے، اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اس کے تقاضے بھی ہیں۔ وہ صرف خالق ہی نہیں ہے، للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ملکیت اسی کی ہے، اس میں اس نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے، غنی الحمید ہے۔ ان آیات میں دیکھیں تو اللہ رب العالمین کی جو ہمیں صفات مل رہی ہیں، ان توحید کے دلائل دیتے ہوئے، شرک کی نفی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو غنی الحمید ہے، بے نیاز ہے، آپ سے آپ محمود ہے۔ زمین و آسمان میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم بن جائیں، سمندر دوات بن جائیں جس سے سمندر مزید روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کی نعمتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوں گی۔ وہ تو عزیز اور حکیم ہے۔ تم جیسے انسانوں کو پیدا کرنا، دوبارہ زندہ اٹھانا، ایسے ہی جیسے ایک انسان کو اٹھانا، زندہ کرنا۔ وہ سمیع بصیر ہے، مکمل اختیارات اور قدرت رکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لیتا ہے، دن کو رات میں، اس نے سورج چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی میعاد مقرر کر رکھی ہے، ہر چیز دنیا میں فنا ہو جانے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر ہے، علیم خبیر ہے، وہ علی کبیر ہے۔ پھر آگے سمندری سفر کی مثال دی جا رہی ہے کہ جب تم سفر کرتے ہو، کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ اور نشانیاں دکھائے، اپنی قدرت اور اختیار دکھائے، لیکن ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے والے کون ہیں؟ جو صبار شکور ہے، جو اپنے آپ کو توحید پر قائم رکھتے ہیں، اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، اس کے احسان کو مانتے ہیں، اور اسی سفر میں جب مشکل میں پڑتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے دین کو خالص کر کے صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ لیکن جب وہی ان کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کوئی تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص ہی رکھتا ہے، شکر گزار بندہ رہتا ہے، کوئی جو ہے وہ بیچ کی روش اختیار کرتا ہے، ہٹ درمی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو پلٹ جاتے ہیں، وہ ان سب نشانیوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے اسی شرک اور ہٹ درمی پر قائم رہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، ان کو نام دیا رہا ہے خطار کفور، کہ وہ غدار ہیں، ناشکرے ہیں، جن پر جتنے بھی احسانات کیے جائیں، جن پر جتنی بھی نعمتیں برسائی جائیں، وہ بے وفا کے بے وفا رکھتے ہیں۔ ان نشانیوں کے بعد آگے نصیحت کی جا رہی ہے، اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، اس کے غضب سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ان سارے نوجوانوں کو جو والدین کے پیچھے چلتے ہوئے اندھی تقلید کے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی آیات کو نہیں پہچان رہے، صحیح روش اختیار نہیں کی جا رہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اور والدین کو بھی کہ اولاد کی محبت میں اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے انجام کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کو نہ بھول جانا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ رنگینیاں، یہ مصروفیات تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز شیطان تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ آخری آیت میں توحید علم کی مثال دی جا رہی ہے کہ حقیقت میں ہر چیز کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے جس کی تم مطالبہ کر رہے ہو، جس کے بار بار لائے جانے کا تم کہہ رہے ہو، اس کا علم اگر ہے تو صرف اللہ کے پاس۔
آگے چند مزید مثالیں دی جا رہی ہیں کہ وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے، نیک بخت ہوگا، بد بخت ہوگا، کس کردار کا حامل ہوگا۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ ہی کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنے والی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اسی پر بھروسہ کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اس کے احسانات کو پہچانو، اس کی طرف پلٹ آؤ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اب ہم سورہ سجدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ سجدہ مکی سورہ ہے، آیات 30 ہیں۔ سورہ سجدہ اعلان عام کے بعد نبی کریم کے قیام مکہ کے دوسرے دور میں 4 سے 5 نوبی میں نازل ہوئی، جب آپ پر صرف جھوٹ کرنے کا الزام عائد کر رہے تھے، ابھی ظلم و ستم کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اس سورہ میں مشرکین اور فاسقین کو مومنین کے کردار پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ قرآن مجید کا مقصد ان لوگوں کو ڈرانا ہے، تنبیہ کرنا ہے، اس کائنات کا خالق، ولی، شفیع اور مدبر اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر دوسرے پیراگراف میں آخرت کے دلائل دیے گئے انسان کی اپنی زندگی سے، کائنات میں سے۔ تیسرے پیراگراف میں مومنین کی صفات اور جزا بتائی گئی، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان کا کردار کیسا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں ان کی صفات اور سزا بیان کی گئی ہے۔ چوتھے پیراگراف میں تاریخ سے اور ربوبیت کے دلائل سے آخرت پر دلیل دی گئی ہے، اور 5ویں پیراگراف میں مسلمانوں کو درگزر کرنے کی اور صبر کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ اس سورہ کا مین موضوع توحید، آخرت اور رسالت کے متعلق لوگوں کے شبہات کو دور کرنا اور ان تینوں حقیقتوں پر ایمان کی دعوت دینا ہے۔ بڑے پرزور انداز میں دعوت دی جا رہی ہے کہ قرآنی دلائل پر غور کرو، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ مومن اور فاسق کا انجام مختلف ہوگا، اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آزمائشوں پر صبر استقامت اختیار کرو گے تو غلبہ حاصل کرو گے۔ آغاز کرتے ہیں سورہ کا۔ اس سورہ کی فضیلت میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جمعہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے، تنزیل ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس پرزور اعلان سے اندازہ ہو رہا ہے کوئی بہت اہم بات آگے بیان کی جا رہی ہے، اور وہ اہم بات کیا ہے جو اس سے اگلی آیت میں، آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ام یقولون افطرا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے گھڑ لیا گیا ہے، اس شخص نے اسے گھڑ لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے اعلان کر دیا کہ یہ تنزیل ہے رب العالمین کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اس کو سن کے کہتے ہیں کہ اسے گھڑ لیا گیا ہے۔ اور اس کا جواب اللہ رب العالمین نے صرف اتنا دیا ہے، بل هو الحق من ربک، نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اس پر اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور معجزے نشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتاب خود حق ہے، اس کو جٹلا رہا ہے جو اندھا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کوئی جو دن کو رات کہہ رہا ہو، اس کو کوئی دلیل نہیں قائل کر سکتی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں بل هو الحق من ربک، نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ بس اس کا آگے مقصد بیان کیا جا رہا ہے، یہ نازل اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تو خبردار کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تو اس سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اور ان لوگوں کے اعتراض کی وجہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ان کو خبردار کر رہے ہیں، انہیں اپنے طرز عمل کو بدلنے کو کہہ رہے ہیں، اور وہ اس کتاب پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ یہ کہا کہ جن پر عرصہ دراز سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یہ نہیں کہ انہیں کبھی کسی نے ڈرایا ہی نہیں ہے۔ عرب میں ہمیں ملتا ہے کہ انبیاء آتے رہے ہیں، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل اور شعیب علیہ السلام، یہ سارے عرب ہی کے علاقوں میں آئے ہیں۔ پھر ایون مشرکین مکہ جو ہیں خود کو دین ابراہیمی پر کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تک بھی ہمیں ان میں سے بہت سے موحد لوگ ملتے ہیں جن کو حنفاء کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ نبی کریم کے آنے سے پہلے بھی جو مختلف انبیاء بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جاتے رہے ہیں، ان کی تعلیمات بھی ان تک پہنچتی رہی ہیں۔ اب وہ پیغام براہ راست ان کے پاس آ گیا ہے، انہی کی قوم میں سے، انہی کے درمیان سے ایک نبی اٹھایا گیا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنا رہا ہے۔ وہ تنزیل اللہ کی طرف سے آ گئی انہیں خبردار کرنے کے لیے، تاکہ ان کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں مشرکین مکہ کے دوسرے اعتراض کو لیا جا رہا ہے جو نبی کریم کی دعوت توحید پر وہ کرتے ہیں۔ انہیں اس چیز پر سخت اعتراض ہے کہ دیوتاؤں اور بزرگوں کی معبودیت سے انکار کر دیا جائے اور ایک اللہ کی بندگی کرنی شروع کر دیں، کہ نبی کریم دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دعائیں سننے والا اور کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ اگلی آیات میں نے رب کائنات کا، اس خالق اور مالک کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے، نہ اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ اس رب کے علاوہ نہ کوئی ولی ہوگا، نہ شفیع ہوگا۔ افلا تتذکرون، یدبر الامر من السماء الی الارض، وہی مدبر ہے، وہی دنیا آسمان سے زمین تک دنیا کے سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔
انتظامات کا کرنے والا وہ ہے، اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار میں 1000 سال ہے، یعنی جو تم 1000 برس کاؤنٹ کرتے ہو، اللہ کے ہاں گویا ایک دن کا کام ہے۔ وہی ہے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست اور حکیم۔ ان چند آیات میں اللہ رب العالمین کی کتنی صفات بیان کر دی گئی ہیں، کیا ابھی انہیں اور کسی دلیل کی بھی ضرورت ہے؟ وہی عزیز بھی ہے، غالب بھی ہے، لیکن وہ اپنی مخلوق پر بہت رحیم اور شفیق بھی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں انسان کی اپنی تخلیق سے اس رب کائنات کے وجود پر، اس کے واحد ہونے پر دلیل دی جا رہی ہے۔ اس نے انسان کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا کہ اس نے انسان کی جو تخلیق کی ابتدا ہے وہ مٹی سے کی، پھر اس کے بعد ان کی نسلوں کے تسلسل کا ایک سلسلہ چلا دیا۔ ثم سواہ، یعنی پھر اس کے پاس اس کی ایسی بہترین ساخت بنائی ہے، انسان کے اعضاء، انسان کی مختلف نظام اس کے اندر، اور سارے اعضاء و جوارح ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ متوازن ہے اور بہترین شکل و صورت ہے، جو اللہ رب العالمین کی انتہائی خوبصورت کریشن ہے۔ اس پہ جتنا بھی غور کریں وہ کم ہے، ابھی تو انسان اپنے اندر کو ہی مکمل طور پر کھوج نہیں سکا۔ اور اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھر اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ روح سے مراد صرف زندگی نہیں ہے جو ہمیں متحرک رکھتی ہے، بلکہ یہ وہ خاص جوہر ہے جو انسان کو فکر اور شعور عطا کرتا ہے، عقل اور تمیز دیتا ہے، انسان کو فیصلہ و اختیار دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، دوسری ساری مخلوقات سے ممتاز قرار پاتا ہے۔ اور اس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح جب فرمایا تو اس کا مطلب ہے اس کی ملک، یہ اسی کی ملک ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر علم، فکر، شعور، ارادہ، اختیار اور جو جتنے بھی دوسری خوبیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو ہیں۔ یہ کسی مادے کی ترکیب سے نہیں، مٹی سے نہیں، پانی سے نہیں، اس سے نہیں آئیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان کے اندر یہ صفات آتی ہیں۔ اللہ کے علم سے اس کو یہ علم ملتا ہے، اللہ کی حکمت سے اس کو دانائی ملتی ہے، اللہ کے اختیار سے اس کو اختیار ملا ہے۔ اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یہاں بہت ایک اہم چیز جو نوٹ کرنے والی ہے کہ اس سے پہلے، اس حصے سے پہلے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیا، انسان کو پیدا کیا، اس کو نسخ سے درست کیا، ایک تھرڈ پرسن کا صیغہ استعمال کیا جائے، اس میں روح پھونک دی۔ جب روح پھونک دی گیا تو پھر سیکنڈ پرسن کا صیغہ یوز ہو رہا ہے، مخاطب ہے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں سماعت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، دل دیے ہیں، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اس روح کے مل جانے کے بعد ہی تم اس قابل ہوئے کہ تمہیں مخاطب کیا جائے۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے اس روح کے پھونکے جانے کے بعد جو عقل، شعور، علم اسے دیا، اس کے بعد انسان اس قابل ہوا کہ اسے مخاطب کیا جائے۔ جو ان سے کام نہیں لے گا وہ زندوں میں شمار ہی نہیں کیا جائے گا، اس لیے ان سے کام لو، شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اگلی آیت میں نہ صرف اللہ رب العالمین کی قدرت اور طاقت کے دلائل ہیں، آخرت کے دلائل ہیں، بلکہ اس میں یہ ریزن بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ قرآن کو کیوں جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ دوسرے شریک کیوں ٹھہرا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے منکر ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ زمین میں یہ جو مرضی کرتے پھریں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ پھر اسی ایک آیت میں جو کہا جا رہا ہے، جب کہتے ہیں کہ ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے، تو یہ ہم جس کو کہہ رہے ہیں مٹی میں رل مل چکے ہوں گے، ہم تو مٹی میں رلتے ملتے ہی نہیں ہیں۔ ہم جو ہے بیچ میں جس کو بھی اللہ نے روح کہا، وہ جو انسان کے اندر میں اصل جو چیز ہے وہ مٹی میں رلتی ملتی نہیں، مٹی میں تو انسان کا جسم گھل مل جاتا ہے، وہ تو اس کا ایک لباس ہے۔ اور اسی چیز کا کہا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو ہم کہہ کے کہتے ہیں ہم مٹی میں رل مل چکے ہیں، کہ اللہ رب العالمین آیت نمبر 11 میں کہہ رہے ہیں ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا۔ وہ جو ہم ہے، جو تم ہو، وہ اس کو پورے کا پورا قبضے میں لے لے گا، تم اپنے رب کی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے، تم کہیں بھی مٹی میں رل مل نہیں جاؤ گے، وہ پورے کا پورا تمہیں وصول کر لے گا۔ یتوفاکم، یہ جو انسان کی خودی ہے، ایگو ہے، یہ جس کو ہم میں اور ہم کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، یہ پوری کی پوری نکال لی جائے گی، اللہ کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ اور جب روز قیامت اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے حاضر کیا جائے گا تو اس کو ایک اور دوسرا جسم دے دیا جائے گا۔ آیت نمبر 12 میں آگے منکرین آخرت کا انجام اور ان کی حسرت بتائی جا رہی ہے کہ جس وقت وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اس وقت یہ وہاں موجود ہوں گے، اور کس طرح موجود ہوں گے؟ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہم ہر نفس کو ہدایت دیتے، پھر تو تمہیں اختیار ہی نہ دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہوگی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ یہ وہ بات جو اللہ رب العالمین نے تخلیق آدم کے وقت ابلیس سے کہی تھی کہ اللہ رب العالمین انسانوں کی ہدایت کا انتظام کرتے رہیں گے، لیکن جو اللہ کی ہدایت سے منہ موڑیں گے اور ابلیس کے پیچھے چلیں گے تو اللہ رب العالمین ان سب سے جہنم کو بھر دے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هَٰذَا،
انا نسیناکم، اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا ہے۔ چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ اب تمہاری چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں ہے، اب یہیں پڑے رہو گے۔ یہ آیات ہمیں کھول کھول کے بتا رہی ہیں کہ اس دن کیا کیا پیش آنے والا ہے، اس دن انسان کس طرح حسرت کریں گے، کس طرح وہ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ ان کو سن کے بھی جو کان نہ دھرے تو پھر تو اس کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین مومنین کی صفات بتا رہے ہیں کہ یہ آیات تو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، جو جٹلا رہے ہیں وہ اس انجام کے مستحق ہیں، اور جو ان آیات کو سن کر ایمان لانے والے ہیں ان کی صفات یہ نہیں ہوتی، وہ ان کی طرح جٹلانے والے ہٹ دھرم ضدی نہیں ہوتے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آیہ نمبر 15، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ آیت سجدہ ہے، ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ دن کو اگر اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہوتے ہیں تو راتوں کے کچھ پہر وہ اللہ کے حضور روک کر دعائیں مانگتے ہیں، ان کی راتیں عیاشیوں میں نہیں گزرتی، وہ اپنے اعمال پہ بھروسہ کر کے نہیں بیٹھے رہتے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اس دن کی تیاری کرتے ہیں جس دن کی پکڑ سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ پھر ان لوگوں کا جن کی یہ صفات ہیں ان کا اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں، پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ فراہم کر رکھا ہے جسے نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، نہ کوئی انسان کبھی اس کا تصور کر سکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس قرآن پر، اللہ تعالیٰ کے پیغام پر سچے دل سے ایمان لانے والا بنائے، سجدے کرنے والا بنائے، حمد و ثنا کرنے والا بنائے، تکبر سے بچائے، اور خوب دعائیں مانگنے والا اور انفاق کرنے والا بنائے، آمین۔ آیہ نمبر 18 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ بھلا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس کی تیاری کر رہا ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، ان کا طرز عمل ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا انجام بھی کیسے ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما کانوا یعملون، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، مہمانی کے طور پہ ان کے اعمال کے بدلے میں۔ اور جنت المأوی کہا گیا کہ جنتوں کی قیام گاہیں، یعنی وہ سیر گاہیں نہیں کہ جائیں گے اور آ جائیں گے، بلکہ ان میں وہ قیام کرنے والے ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے، جو فاسق ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جٹلایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 21 میں کہا جا رہا ہے اس بڑے عذاب سے پہلے اس دنیا میں ہم کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ یعنی اس آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں مختلف طرح کی آزمائشیں، مصیبتیں، آفتیں انسان پر آتی رہتی ہیں، اور تاکہ وہ اس بڑے عذاب سے بچ جائے، تاکہ وہ اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے۔ آیہ نمبر 22 میں کہا جا رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور ان سے منہ پھیر لے؟ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے انسان کو بار بار نصیحت کی جا رہی ہے، اور وہ کون سی آیات ابھی تک ہم جتنا بھی قرآن پڑھ چکے ہیں اور جو آگے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، اس میں اللہ رب العالمین نے مختلف طرح کی نشانیاں ذکر کر رہے ہیں۔ ان ساری نشانیوں کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو وہ 6 طرح کی نشانیاں بنتی ہیں۔ وہ نشانیاں جو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز میں، کائنات میں پائی جاتی ہیں۔ دوسری وہ نشانیاں جو انسان کی اپنی پیدائش میں، انسان کی ساخت میں، اس کے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ پھر تیسری وہ جو انسان کے وجدان میں ہے، شعور میں ہے، جو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ودیت کر رکھی ہے، جو اس کی روح میں ہے، اللہ نے اچھے اور برے کی پہچان رکھی ہے، وہ جس فطرت پر اس کو پیدا کیا ہے اس میں بھی نشانیاں موجود ہیں۔ پھر وہ نشانیاں ہیں جو تاریخ میں پائی جاتی ہیں، پچھلی قوموں کے قصص اس کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی آفات، مصیبتیں، آزمائشیں آنے ان میں پائی جاتی ہیں، جو انسان کو جھنجھوڑا جاتا ہے۔ پھر ان سب کے بعد 6 وہ آیات ہیں، وہ نشانیاں ہیں جو اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ یہ کتابیں ہیں، یہ دلائل ہیں، کھلی واضح روشن نشانیاں ہیں۔ ان ساری نشانیوں کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کو نصیحت کی جائے، تنبیہ کی جائے، وہ باز آ جائے۔ لیکن جو ان کے آنے کے بعد بھی اس سے منہ موڑے تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وہ مجرم لوگ ہیں اور مجرموں سے انتقام لیا جائے گا۔
آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں کہ اس کتاب جس کو تم جھٹلا رہے ہو، جس کا انکار کر رہے ہو، یہ کوئی ایسی نرالی چیز نہیں، اس سے پہلے انبیاء کو بھی کتاب دی جاتی رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین کتاب دے چکے ہیں، جن کا تم تذکرہ سن رہے ہو، جن سے جا کے ملتے ہو، بیٹھتے ہو، ان سے یہ تذکرے سنتے ہو۔ کتاب کا آنا کوئی نرالی چیز نہیں ہے، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ کتاب خبردار کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی اس سے خبردار کیا گیا تھا قیامت کے دن سے۔ آیت نمبر 24 میں کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، جب انہوں نے صبر کیا، ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ اور اسی کتاب کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے رہنمائی کے منصب پر فائز کیا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے اس کتاب پر یقین کیا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان لائے، صبر اور ثابت قدمی کا اظہار کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو رہنما بھی بنایا۔ خود بنی اسرائیل کے اندر بھی رہنمائی انہی لوگوں کو دی گئی جو اس کتاب کے سچے ماننے والے تھے، اور یہی ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ دنیا کے پیشوا اور امام بنیں، قیادت کے منصب پر فائز کیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی آیات پر سچے دل سے ایمان رکھنا ہے اور استقامت کے ساتھ اس پیغام پر ڈٹ جانا ہے۔ اب چونکہ بنی اسرائیل اپنی کتابوں میں تحریف کر چکے ہیں، تعلیمات کو گم کر چکے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں بنی اسرائیل آپس میں اختلاف کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 26 میں تباہ شدہ قوموں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ان واقعہ سے انہیں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہ پر یہ چلتے پھرتے ہیں، ان میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیہ افلا یسمعون۔ آیت نمبر 27 میں ربوبیت کی دلیل بھی ہے اور مشرکین مکہ کے لیے ایک سوچنے کی، غور و فکر کی انہیں دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کیا ان لوگوں نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا کہ ہم ایک بیابوگا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے، یہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، یہ اپنے علاقے پر غور کریں، اللہ رب العالمین کس طرح اس کا انتظام کر رہے ہیں، کس طرح ان کو روزی دے رہے ہیں۔ اس آیت میں بظاہر ربوبیت کی نشانی بیان کی گئی ہے، اللہ رب العالمین کس طرح زندگی کا انتظام کرتے ہیں، ان کی روزی کا انتظام کر رہے ہیں، رزق کا انتظام کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں اس سے اگر غور و فکر کیا جائے تو مکہ والوں کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ اس بستی میں اتنے عرصے بعد جب اللہ رب العالمین نے نبی مبعوث کیے ہیں تو وہ ان کا پیغام، قرآن کی تعلیمات اس بستی کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے آئی ہے۔ یہ ذرا غور و فکر سے کام لیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح پیشوائی کے منصب پر فائز رہیں، رہنمائی کے منصب پر فائز رہیں، تو انہیں چاہیے کہ اس کی آیات پر ایمان لائیں، استقامت دکھائیں، تو اللہ رب العالمین ان کو اس پیشوائی کے منصب پر فائز رکھے گا۔ آیت نمبر 28 میں ان کا اعتراض کوٹ کیا جا رہا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، کہ وہ روز قیامت جس کا تم بار بار کہہ رہے ہو کہ فیصلہ ہو جائے گا وہ کب ہوگا۔ ان سے کہہ دو کہ فیصلے کے دن ایمان لانا ان کے لیے کچھ بھی نفع نہیں دے گا، جس نے ایمان لینا ہے وہ ان نشانیوں پر غور و فکر کرے اور ایمان لے آئے، جنہوں نے کفر کیا ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ ان سے اعراض برتو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اس چیز کا جواب ہی نہ دو۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، انتظار کرو اور یہ بھی منتظر ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے والا بنائے، ہمیں اپنے عقائد کا جائزہ لینے والا بنائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق دے، آمین۔ سورہ احزاب شروع کرتے ہیں، مدنی سورہ ہے، آیات 73 ہیں اور اس کے مضامین کو 12 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس سورہ کا زمانہ نزول 5 ہجری ہے۔ 3 اہم مضامین غزوہ احزاب کے بارے میں ہے، پھر دوسرا غزوہ بنی قریظہ پہ اس پہ تبصرہ آتا ہے، اور پھر تیسرا حضرت زینب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو کہ 5 ہجری میں ہوا۔ اس سورہ کے پہلے پیراگراف میں جو آیات ہے اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کی جائے، اللہ پہ توکل کیا جائے، اللہ ہی سے ڈرا جائے۔ یہ خاص طور پہ آیات اس لیے آئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ متبنہ کے بارے میں جو جاہلیت کے تصورات ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور حضرت زید جو زینب کو طلاق دے چکے ہیں تو ان سے نکاح کر لیا جائے۔ تو اس وقت ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے متردد ہو رہے ہیں کہ منافقین کو، مشرکین کو اور یہود کو بحث کے لیے ایک اور نقطہ ہاتھ نہ آ جائے، تو اللہ رب العالمین ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی اطاعت نہ کی جائے، صرف اللہ پر توکل کیا جائے، جو حکم دیا جائے اس پہ عمل کریں۔ پھر اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں متبنہ اور زہار کے بارے میں احکامات دیے جا رہے ہیں۔ تیسرے پیراگراف میں انبیاء سے لیے گئے ایک عہد کا ذکر ہے۔ چوتھے پیراگراف میں جنگ احزاب کی صورتحال اور منافقین کے کردار کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ 5ویں پیراگراف میں مخلص صحابہ کے کردار کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ پھر غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے۔ 7ویں پیراگراف میں ہمیں آئلی اور معاشرتی قوانین ملتے ہیں۔ 8ویں پیراگراف ہدایات دی جا رہی ہیں۔ 9ویں پیراگراف میں پھر کچھ معاشرتی اور آئلی قوانین ہمیں ملتے ہیں۔ 10ویں پیراگراف میں منافقین کو تنبیہ کی جا رہی ہے، انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انہیں مدینہ سے نکالا بھی جا سکتا ہے اور قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔
11ویں پیراگراف میں مسلمانوں کو بنی اسرائیل کا رویہ اختیار کرنے سے روکا گیا ہے کہ آخری پیراگراف میں اس ضمانت کا ذکر ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کو اشرف المخلوقات بنا کر اس پر ڈالی ہے، اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ اس پوری سورہ میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں جو احکامات ہیں وہ اس کے شروع میں ملتے ہیں، پہلی چند آیات میں ملتے ہیں، اس کے بعد 7ویں اور 9ویں پیراگراف میں جامع شرطی احکامات دیے گئے ہیں۔ باقی ساری کی ساری سورہ تذکیر پر مشتمل ہے، تنبیہات کی جا رہی ہیں، نصیحتیں کی جا رہی ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے، کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، حقیقت میں علیم اور حکیم اللہ ہی ہے۔ وہی بات جو شروع میں ابھی کہی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس چیز کو اظہار نہیں کر رہے جو اللہ رب العالمین ان کو حکم دے چکی ہے زینب کے نکاح کا، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈریے، کفار اور منافقین سے مت ڈریے، پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین انسان کے جو بنائے ہوئے منہ بولے رشتے ہیں ان کی حقیقت واضح کر رہے ہیں۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جن بیویوں سے تم زہار کرتے ہو، یعنی جن کو ماؤں سے تشبیہ دیتے ہو، وہ ماں نہیں بن جاتی۔ اس کے بعد زہار کے بارے میں واضح حکم ہے، سورہ مجادلہ میں آتا ہے، اور اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ منہ بولے بیٹے ہیں وہ بھی تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے، یہ تو تمہاری ایسی باتیں جو تم منہ سے نکالتے ہو۔ اور پھر آیت نمبر 5 میں نصیحت کی جا رہی ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارا جائے، اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، ولدیت کو چینج نہ کیا جائے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اعلان کیا تھا، تو سب لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا۔ جب یہ واضح حکم آ گیا تو پھر اس کے بعد سے دوبارہ نے زید بن حارثہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک آپ منہ بولے بیٹے بنائیے، ان سے بیٹوں جیسا سلوک کیجیے، لیکن ولدیت وہی ہو جو اصل ولدیت ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہے تو بس دینی بھائی اور رفیق ہے، لازمی نہیں کہ آپ اس کی ولدیت کے نام میں ضرور کسی کا نام فٹ کیا جائے۔ آگے اسی لیے پھر تلقین کی جا رہی ہے، نادانستگی میں جو بات ہو جائے اس پر تو گرفت نہیں ہے، لیکن جو تم جانتے بوجھتے کرتے ہو، دل کے ارادے سے کرتے ہو، اللہ اس پر ضرور پوچھ گچھ کرے گا۔ جو غلطیاں خطائیں پہلے ہو چکی ہیں ان سے وہ درگزر کرنے والا بھی غفور الرحیم ہے۔ اور اسی لیے پھر رسول آگے بتایا جا رہا ہے کہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ اس وقت تک انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، سب لوگوں سے بڑھ کر آپ سے محبت نہ کرنے لگے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ اسی طرح نبی کی بیویاں ہیں وہ امہات للمومنین کا لقب ان کو دیا گیا ہے، ان کا احترام کیا جائے۔ منہ بولے رشتے، ایمان کے رشتے احترام کے لائق ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کی جائے، لیکن ان کی بنا پر جو اللہ رب العالمین نے آئلی قوانین دیے ہیں، معاشرتی قوانین دیے ہیں، ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جو اللہ رب العالمین نے قوانین دیے ہیں وہ خونی رشتوں کے حوالے سے دیے ہیں، ان میں حدود کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پیغمبروں سے لیے گئے عہد کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور نبی کریم سے کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا تھا، تم سے بھی، نوح، ابراہیم، موسیٰ ابن عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں۔ ان آیات پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عہد یہ ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی خود اطاعت کرے گا، دوسروں سے بھی کرائے گا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بے کم و کاست لوگوں تک پہنچائے گا اور عملاً نافذ کرے گا۔ آگے جو حکم آ رہا ہے اسی کے سلسلے میں اس عہد کی بھی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ ان بنیادی باتوں کو بیان کرنے کے بعد اگلی آیات میں جنگ احزاب کے حالات پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے اور منافقین کے کردار کو واضح کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس صورتحال کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی، ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی، یعنی اللہ کی مدد۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، جب دشمن اوپر سے نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے، خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئی تھیں، کلیجے منہ کو آگے تھے، تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ جب ہم غزوہ احزاب کی پوری صورتحال پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تبصرہ کتنا پرفیکٹ ہے، اور یہ صورتحال پورا 1 مہینہ رہی۔ 1 مہینے بعد اللہ رب العالمین کی مدد آئی، سخت آندھی طوفان آیا کہ کفار کے لشکر پلٹ گئے، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے غیبی مدد آئی تھی۔ لیکن 1 پورا مہینہ مسلمانوں کی اس صورتحال میں آزمائش ہوئی۔ اس وقت منافقین کا کردار کیا تھا؟ اگلی آیت میں تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، وہ اس وقت باتیں کیا کر رہے تھے؟ اذیت دینے والی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے ہیں وہ فریب کے سوا کچھ نہیں تھے۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ یثرب کے لوگوں تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ چلو، خندق سے واپس پلٹ چلو، یا اپنے ایمان سے اس سے واپس پلٹ چلو آبا کی دین کی طرف۔ منافقین کو تو موقع مل گیا تھا، اور جبکہ ایک فریق جو ہے وہ نبی کریم سے یہ کہہ کے رخصتیں مانگ رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، کیونکہ اس وقت جب یہود کے قبیلہ بنو قریظہ جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ مل گیا تھا،
دشمن کے ساتھ مل گیا تھا تو ان لوگوں کو بہانہ مل گیا تو یہ رخصتیں طلب کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دراصل وہ وہاں سے جنگ سے بھاگنا چاہ رہے تھے. ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی اللہ سے عہد کیا تھا یہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ہونی ہی تھی کہ غزوہ احد کے بعد جب انہوں نے عہد کیا تھا کہ آئندہ کبھی موقع ہے تو ہم ساتھ دیں گے. اگلی آیات میں کہا جا رہا ہے کہ ان منافقین سے کہہ دیجئے تم قتل یا موت سے بھاگ بھی جاؤ تو یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، تمہاری زندگی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ چند دن کی زندگی ہے، مزے لے لو، لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کے ہاں ضرور تمہیں اس کے جواب دہ ہونا پڑے گا. پھر انہی منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو اصل میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں. جو لوگ حصہ لے بھی رہے ہیں ان کو اس سے ہٹانے والے ہیں، اور اگر حاضر ہوتے بھی ہیں تو صرف نام گنوانے کے لیے، ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں. اور جب کبھی خطرے کا وقت آ جاتا ہے تو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر غشی طاری ہو، اور جب خطرہ گزر جاتا ہے فائدے سمیٹنے کی باری آتی ہے تو فائدوں کے حریص بن کے کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لے کر آ جاتے ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد انہوں نے کیے ہیں. آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. ہر وہ شخص جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، کثرت سے اللہ کو یاد کرے، یقیناً نبی کریم کی زندگی اس کے لیے اسوہ حسنہ بنتی ہے، رول ماڈل بنتی ہے. نبی کریم کی زندگی سے رہنمائی لینے والے مومنین کا حال کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ سچے مومنوں کا حال اس مشکل وقت میں یہ تھا جب انہوں نے حملہ اور لشکروں کو دیکھا تو کار اٹھے یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے. اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. اس واقعے نے ان کے ایمان، ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. انہوں نے اپنے دعوے کو سچ کر دکھایا. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا ہے. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے، کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. کچھ ہیں وہ جو اپنی جانیں دے کر شہید ہو چکے ہیں، کچھ ہیں وہ بھی منتظر ہیں لیکن اسی رویے پر قائم دائم ہے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا. اس لیے اللہ رب العالمین پھر آگے فرما رہے ہیں یہ اس طرح کی آزمائشیں اسی لیے آئیں تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، منافقوں کو چاہے تو سزا دے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. منافقین کے ان سارے رویے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، انہیں مہلت عمل دی جا رہی ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. جنگ کے نتائج کے اوپر اللہ رب العالمین تبصرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے. مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. لیکن ایک پورا مہینہ جو مدینے کی صورتحال تھی جب ہم سیرہ میں پڑھتے ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ سچے ایمان والے ان کا جذبہ کیسا تھا اور منافقین کی روش کیا تھی. اگلی آیت میں بنو قریظہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس جنگ میں مشرکین کا ساتھ دیا. مائدے کی روح سے وہ مسلمانوں کی ساتھ دینے کے پابند تھے، ان کے ساتھ مشرکین کے ساتھ نہیں مل سکتے تھے، لیکن انہوں نے اعلانیہ ان کا ساتھ دیا. تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ آج یہ حال ہے کہ ان کے دلوں پر اس نے تمہارا ایسا روب ڈال دیا ہے، آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو، اور وہ اس حکم کو ماننے پر مجبور ہیں. اللہ نے تمہیں ان کی زمین، ان کے گھروں، ان کے اموال کا وارث بنا دیا، وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بنو قریظہ کے بارے میں ہم سیرہ میں پڑھتے ہیں غزوہ خندق کے بعد جب مشرکین کے لشکر واپس پلٹ گئے تو پھر نبی کریم نے صحابہ کو کہا فوراً ان کی خبر لی جائے. جب وہاں پہنچے ان کو بلایا گیا کہ انہوں نے عہد کیوں توڑا، اور جب ان کا فیصلہ کرنے کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ سعد بن معاذ سے کروائیں گے. ان کو توقع تھی کہ دور جاہلیت میں ان کے حلیف رہے تو شاید ان کے ساتھ کوئی نرمی کریں گے. جب ان سے فیصلہ مانگا گیا کہ یہ بنو قریظہ آپ سے فیصلہ چاہ رہے ہیں تو ان کو بھی غصہ آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مجھ سے یہ فیصلہ چاہ رہے ہیں. انہوں نے ان کی کتاب تورات کے مطابق یہ فیصلہ دیا کہ لاؤ تمہاری کتاب، اس میں غداری کی سزا کیا ہے. تو جو غداری کی سزا تھی کہ جو جنگ کے قابل ہوں گے ان کو قتل کیا جائے گا، بچوں عورتوں کو غلام بنا لیا جائے گا. تو ان کی کتاب کے مطابق ہی سعد بن معاذ نے فیصلہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ اللہ علیہ تھے، شاید یہ فیصلہ نہ دیتے. اس کے بعد اگلی آیت اس زمانے میں نازل ہوئی جب نبی کریم کے ہاں فاقوں پر فاقے گزر رہے تھے، ازواج مطہرات پریشان تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کروں. یہاں یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ وہ دنیا کی زینت تو نہیں چاہ رہی، وہ چاہ رہی تھی کہ کچھ انہیں جو دیا جائے گھر میں فاقے نہ ہوں. لیکن اللہ رب العالمین انہیں اس چیز سے بھی یہ اوپر اٹھانا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ مومنین کی نظر آخرت پر رہے. دنیا کے جو وسائل ہیں، دنیا کی جو روزی ہے وہ اللہ رب العالمین دیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے جو جنت میں درجے، بلند درجے ان کے لیے رکھے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو وہ حاصل کریں.
تو اسی میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آخرت کی طلبگار ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم نے جب انہیں اختیار دیا، اس وقت نبی کریم کی زوجیت میں حضرت عائشہ تھیں، حضرت حفصہ ام سلمہ، حضرت سودا تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے ان کے سامنے یہ آیت رکھی اور حضرت عائشہ حفصہ ان لوگوں سے کہا کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو، تو انہوں نے فوراً آگے سے یہی جواب دیا، سب امہات للمومنین نے یہی دعا دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے طلبگار ہیں۔ اگلی آیت میں پھر امہات للمومنین کو ان کے درجے کی مناسبت سے بلند کر کے اللہ رب العالمین کچھ حکم دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ازواج مطہرات سے معاذ اللہ کسی فحش حرکت کا اندیشہ تھا، بلکہ احساس دلانا تھا کہ تم ساری امت کی مائیں ہو، اس لیے اپنے اس مرتبے کا خیال رکھنا۔ نبی کی بیوی اور تم میں سے اگر کوئی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی تو اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، نیک عمل کرے گی، اس کو دوہرا اجر دیں گے، ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ نبی کی بیوی اور تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی میں مبتلا شخص لالچ میں پڑ جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ صاف سیدھی بات کرو، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سجدہ نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے، تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یاد رکھو اللہ کے یاد اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 35 میں مومن مردوں اور عورتوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ فرما بردار ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، سچے ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 36 میں حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار باقی رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ اب آیت نمبر 37 میں اس حکم کی بات کی جا رہی ہے جہاں سے سورہ کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے یعنی حضرت زید سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اللہ سے ڈر، کیونکہ آپ چاہ رہے تھے کہ وہ نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العالمین اشارہ دے چکے تھے کہ آپ کو ان سے نکاح کرنا ہے۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے، تم اس سے ڈرو۔ پھر جب اب زید اسے اپنی حاجت پوری کر چکا یعنی انہیں طلاق دے چکے تو ہم نے اس متعلقہ عورت کا نکاح تم سے کر دیا۔ نبی کریم ظاہر نہیں کر رہے، اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی اور کہا کہ اب یہ اعلان ہو چکا ہے تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیوی میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے حاجت پوری کر چکے ہوں۔ اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے۔ منہ بولے رشتوں پہ جو احکامات لاگو نہیں ہوتے اس کو واضح کیا جائے۔ اور پھر جو آیا ہے ما کان محمد آبا احد من رجالکم، یہ جو آیا ہے یہ آیا بھی اس سارے حکم کو واضح کر رہی ہے، اس کی حکمت بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیا کی تفسیر میں مولانا مودودی لکھ رہے ہیں کہ اس ایک فقرے میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی جو مخالفین نبی کریم کے اس نکاح پر کر رہے تھے۔ ان کا اولین اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کیا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی وہ بیٹا ہی کب تھا جو اس کی متعلقہ سے نکاح حرام ہوتا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا کوئی ضروری تو نہیں تھا، اور نبی کریم بھی اسی لیے تھوڑے سے اس سے رک رہے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرما دیا مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے ہاں بہا حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دیں، اس کی حلت کے معاملے میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہے، یہ ثابت کر دیا وہ حلال ہے۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی اور رسول تو درکنار کوئی نبی بھی آنے والا نہیں کہ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد والا نبی پوری کر دے گا، لہٰذا یہ اب اور بھی ضروری ہو گیا تھا اس رسم جاہلیت کا خاتمہ وہ خود ہی کر کے جائیں۔ پھر اس کے بعد مزید اللہ رب العالمین نے زور دیتے ہوئے فرمایا اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کرا دینا کیوں ضروری تھا اور ایسا نہ کرنے میں کیا قباحت تھی۔ اس ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے ان ساری بحثوں اور وہ سارے جو افواہ اور پروپیگنڈا کر رہے تھے اس کے اللہ رب نے جڑ کاٹ کے رکھ دی کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں جس کا اللہ رب العالمین ان کو حکم دے رہے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، تم نہیں جانتے۔ اگلی آیات میں مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی تم پر رحمت فرماتا ہے، اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے ان کے لیے۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں، ان کی صفات گنوائی جا رہی ہیں کہ اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، روشن چراغ بنا کر۔ آیا نمبر 38 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تُطِعِ الْقَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی جو اپنی باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے، اللہ کافی ہے ان سے نمٹنے کے لیے۔ آیا نمبر 39 میں طلاق اور عدت کے حوالے سے حکم واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر نکاح کے بعد رخصتی سے قبل عورتوں کو طلاق دے دی جائے تو پھر کوئی عدت لازم نہیں ہے کہ جس کا پورا ہونے کا تم مطالبہ کرو۔ اس کے بعد اگلے جو کچھ احکامات ہیں وہ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں۔ آیا نمبر 50 میں کچھ عورتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا آپ کے لیے جائز ہے، اور یہ خاص طور پہ کیوں آ رہا ہے کہ جس وقت حضرت زینب سے نکاح کیا جا رہا ہے اس وقت نبی کریم کے نکاح میں 4 بیویاں موجود ہیں اور حضرت زینب 5ویں نمبر پہ ہیں۔ اس پہ بھی لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ باقی سب کے لیے 4 ہیں اور آپ نے 5ویں سے نکاح کیوں کیا ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین اس آیت میں واضح کر رہے ہیں کہ یہ ساری عورتیں جن کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے، آپ ان میں سے جس کو بھی نکاح میں لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں، اور یہ رعایت خالصتاً آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنین کے لیے نہیں ہے۔ دوسرے مومنین کے لیے اللہ رب العالمین نے جو حد مقرر کر رکھی ہے وہ 4 کی حد ہے، اور پھر یہ ساتھ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ بھی اختیار دیا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، چاہو اپنے ساتھ رکھو، جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، تمہارے اوپر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تمہیں اللہ رب العالمین ان پابندیوں سے آزاد کریں جو دوسرے مومنین کے لیے ان کی بیویوں کے معاملے میں رکھی گئی ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العالمین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، نہ ہی اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، ہاں ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ رب العالمین خاص اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب ان 4 بیویوں کو اللہ رب العالمین نے اجازت دی کہ تم چاہو تو اللہ اور اس کے نبی کو آخرت کو چن لو، تو انہوں نے اس چیز کو چن لیا۔ جب انہوں نے اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ آپ کا ساتھ دینے پر آمادگی کا اظہار کیا تو اب آپ کے لیے جائز نہیں کہ ان کو چھوڑ کر ان کی جگہ کوئی اور لے آیا جائے۔ وہ آپ کے ساتھ ہر حال میں راضی ہیں اور وہ اس پر بالکل رنجیدہ نہیں ہوں گی، آپ چاہے انہیں اپنے پاس بلائیں چاہے ان کو نہ بلائیں، جس طرح بھی آپ ان کے ساتھ کرنا چاہیں، وہ آپ کی زوجیت میں رہنا انہوں نے اختیار کر لیا، تو آپ بھی ان سے خوش ہو جائیے۔ یہ سارے احکامات خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ہیں۔ اگلی آیت میں استئذان کے اور پردے کے کچھ ابتدائی احکامات بتائے جا رہے ہیں جو کہ خصوصاً بے شک نبی کریم کے گھرانے کے حوالے سے بتائے جا رہے ہیں، لیکن سب مومنین کے لیے ہیں، اور یہ ابتدائی احکامات ہیں کیونکہ سورہ نور ابھی اس وقت تک نازل نہیں ہوئی، اور جب سورہ نور نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے سارے مومنین کے لیے جو احکامات ہیں وہ واضح کر دیے، استئذان کے بھی اور پردے کے بھی سارے احکامات اس میں واضح بیان کر دیے۔ حضرت زینب سے نکاح کے موقع پر جب کھانے کی دعوت دی گئی تو لوگ کھانا کھانے کے بعد کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہے اور نبی کریم منتظر رہے کہ وہ اٹھ کے جائیں، اور لیکن آپ نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح احکامات دے دیے، تو جو ابتدائی احکامات ان میں کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا، اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم ہاں کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ انہیں امہات للمومنین کہا گیا ہے، ان کے رشتے کا احترام کیا جائے۔ آیا نمبر 55 میں کہا جا رہا ہے کہ جو محرم رشتے ہیں ازواج مطہرات کے وہ گھروں میں آ جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آیا نمبر 56 میں کہا جا رہا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ کی طرف سے نبی پر صلوات بھیجنے کا مطلب ہے کہ وہ آپ پر بے حد مہربان ہے، وہ آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے، آپ پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ ملائکہ بھی آپ سے بہت محبت رکھتے ہیں، آپ کے حق میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، وہ پر رحمتیں نازل فرمائے، اور پھر ان کی اطاعت کی جائے، انہیں تکلیف نہ دی جائے، ان کے احکامات کی پابندی کی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم کی محبت بھی عطا کر دے اور صدق کے دل سے ان کی اطاعت کرنے والا بنا دے، اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اس موقع پر منافقین کے رویے کو اگر مد نظر رکھا جائے تو وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے تھے اپنی باتوں سے، پروپیگنڈے سے، افواہ سازی سے، تو اللہ آیہ نمبر 57 میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے،
اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، اپنی زبانوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں، انہوں نے بہت بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ پیچھے ابھی استئذان کا ابتدائی حکم آیا تھا، اور اب آگے جو ہے وہ آیت حجاب آ رہی ہے، یہ ابتدائی حکم ہے۔ آیت نمبر 59 میں کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں، اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے، وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے، یہ بھی ابتدائی حکم ہے، سورہ نور میں اس سے آگے ڈیٹیل مزید آ گئی۔ اس حکم پر امہات للمومنین نے، صحابیات نے کس طرح عمل کیا، یہ بھی ہمیں سیرہ میں بہت واضح ملتا ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی بڑی چادر کے بغیر گھر سے نہیں نکلی، اگر نہیں تھی تو وہ انہوں نے کسی سے ادھار لی یا راتوں کو سی کر اور صبح کو لے کر اوڑھ کر نکلی تھیں۔ اگلی آیات میں منافقین کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنی حرکتوں سے یہ باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ پائیں گے، ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے، بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ایسے لوگوں کے معاملے میں جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اپنی زبانوں سے جو تکلیف پہنچا رہے ہو، معاشرے میں جو افواہیں پھیلا رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، نہیں تو تم سے سخت معاملہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 62 میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ عموماً تو یہ سوال مکی صورت میں جو ہمیں ملتا ہے مشرکین پوچھتے تھے، یہاں مدنی سورہ میں مل رہا ہے اس وقت منافقین اور جو کمزور ایمان والے ہیں سم یہ سوال اس طرح پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، تمہیں کیا خبر، شاید قریب ہی آ لگی ہو۔ لیکن ایک امر تو یقینی ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے، ان کے لیے بھڑکتی آگ مہیا کر رکھی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی مددگار نہ پا سکیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا، اے رب ہمارے ان کو دوہرا عذاب دن پر سخت لعنت کر۔ کہ اس وقت جب وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے تو اس وقت اس طرح ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے۔ لیکن اس سوال کے بعد مومنین سے جو کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، تم لوگوں سے یہ توقع نہیں کہ تم اس طرح کے سوال کرو گے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو، ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے روش سے بچا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دی جائے۔ آیت نمبر 72 میں امانت کا ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے اس امانت کو، خلافت کی ذمہ داری کو، قرآن کی ذمہ داری کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے، اسے ڈر گئے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا، اس نے ہمت کی اور اٹھا لیا۔ لیکن ساتھ ہی کہا جا رہا ہے بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے، اتنی بڑی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے، اس سے جہالت برت رہا ہے، اس کا احساس نہیں اس کو ہو رہا۔ انسان نے عظیمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امانت کا بوجھ تو اٹھا لیا، اب اسے چاہیے کہ ذمہ داری کو اٹھانے کے بعد ظلم اور جہالت کا ثبوت نہ دے، اس کی فکر کرے، اپنے آپ کو تیار کرے۔ اسی امانت کے امتحان میں مشرک اور منافق ناکام ہو کر عذاب کے مستحق بنیں گے، مومن کامیاب ہو کر اللہ کی مغفرت سے فیض یاب ہوں گے۔ اسی لیے پھر آخری آیہ میں کہا جا رہا ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں، مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے، مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس امانت کا حق ادا کرنے والا بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنائے، امہات للمومنین کو ہمارے لیے رول ماڈل بنائے، آمین ثم آمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیما تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم العن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک۔ اللہم خالف بین کلمتہم وفرق جمعہم وشتت شملہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔